تو چونکہ یہ ایام انہی کی یاد میں سارے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آج جمعے کا جو موضوع ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات پر مشتمل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی 5 بڑے پیغمبر جن کا سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ جن پر سب شریعتیں متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا مقتدیٰ بنا دوں گا۔ اور قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام تو واقعتاً پیشوا تھے، لوگوں کے مقتدیٰ تھے۔ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے ہیں، یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ہم تو الحمدللہ ہیں ملت ابراہیمی پر۔ ہمارا یہ دین اسلام عین ملت ابراہیمی کی ترجمانی ہے۔ تو یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے تھے، اور مشرکین مکہ وہ بھی یہی کہتے تھے۔ اللہ نے تینوں کا جواب دیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، یکسو ہونے والے، یعنی باطل عقائد سے کٹ کر اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے۔ ان میں تینوں کی تردید ہوگی۔ یہود بھی اللہ کے علاوہ عزیر علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی شرک کرتے ہیں، اب جانتے 360 بت تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، اور جس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے وہ معاشرہ بت قدا تھا، بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام کا گھر، جس گھر میں پرورش پائی ہے، جس گھر میں آنکھ کھولی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے، وہ خود بتوں کو تراشنے والے تھے۔ ان کے باپ آزر، قرآن میں تذکرہ ہے، وہ خود بت پرست تھے، بت پرستی کے ساتھ ساتھ بتوں کو تراشنے والے بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بتوں کو بنا بنا کر باہر بیچا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ مشرکوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنے موحد پیغمبر کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہے باپ مشرک بیٹا پیغمبر ہے، اور بسا اوقات بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، باپ اللہ کا نبی ہے، جیسے نوح علیہ السلام باپ اللہ کے نبی اور بیٹا کنعان وہ باپ پر ایمان نہ لا سکا۔ تو ایسے بے شمار واقعات، یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے، جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ ابو جہل دیکھ لو، اس امت کا فرعون ہے، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل پکے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے، باپ کے نصیب میں یہ ایمان نہ ہوا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ اب جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے بت پرستی وہاں عام تھی، بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہ سورج چاند ستاروں کے بھی پجاری تھے، اور پھر نمرود کو سجدہ کرتے تھے، نمرود کو اپنا بادشاہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے۔ اس قسم کے یہ لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابھی 40 سال کی عمر نہیں تھی، بچپن میں ہی اللہ نے ان کو رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی۔ ایسی ایسی باتیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں ہمارا معبود کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ ہے وہ ہمارا رب ہے۔ تو پھر کہنے لگے ہمارے باپ کا جو میرا باپ آزر ہے اس کا باپ اس کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا جواب دی کہ بیٹا اس کا رب تو نمرود ہے۔ پھر سوال کیا، اب دیکھیں بچپن ہے ابراہیم علیہ السلام کا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کیسے سوال۔ پھر ماں سے پوچھا اچھا نمرود کا رب کون ہے؟ اب اس بات پہ آ کے ماں تو لرز کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ بس وہی سب کا رب ہے، وہی ہمیں پالتا ہے، کیونکہ ان میں رواج یہ تھا جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو نمرود کے دروازے پر جاتے، اس کو سجدہ کرتے تو وہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتا تھا۔ اب ماں تو یہاں رک گئی، اور شام کے وقت جب باپ گھر میں آیا آزر، کہنے لگی تیرے بیٹے نے تو آج عجیب سوال کیے ہیں، یہ تو مروائے گا ہمیں، اگر ہم نے نمرود کا انکار کر دے تو کہاں جائیں گے؟ اس قسم کے سوال ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں شروع کر دیے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج چاند ستاروں کے پجاری تھے،
رات کا وقت ہوا، ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو روشن ستارہ ہے نا، یہ میرا رب ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھا کہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے لا احب الآفلین، میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ رب کیا، وہ معبود کیا جو خود فنا ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو رب ماننا تو ویسے ہی کم عقلی ہے۔ پھر ستارے سے بڑا چاند دیکھا جب، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھانی تھی ان لوگوں کو جو ان چیزوں کو وہ اپنا رب مانتے تھے، معبود سمجھتے تھے۔ کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا روشن ہے۔ جب فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہونے والا جو فنا ہو جائے، جس پہ فنا آ جائے، جو غائب ہو جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر دن نکلا، سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج کو دیکھا کہنے لگے یہ تو میرا بہت بڑا رب ہے، اتنا روشن ہے اور یہ تو بہت بڑا رب ہے۔ جب رات کے وقت وہ بھی شام کو غروب ہو گیا تو کہنے لگا، فرمانے لگے کہ میں تو غروب ہونے والوں کو رب نہیں مانتا، اے میری قوم تم گواہ رہو، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اللہ کو شریک ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ اب اس قسم کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی شروع کر دیے تھے۔ پھر ان کی قوم بت پرست تھی اور مورتیوں کی پوجا کرتی تھی، خود ان کا گھر جو ہے وہ ان کا باپ بت تراش تھا، بت فروش تھا۔ تو فرمانے لگے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا باپ آزر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے، ان کا ایک اور بھی بھائی تھا کہ جاؤ بتوں کو بیچ کے آؤ۔ اب باپ کے چھوٹے تھے، بچے تھے ابھی، باپ کا کہنا مانتے اور بتوں کو لے جاتے گلی بازاروں میں، کہتے اے لوگوں یہ وہ بت ہیں جو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے، کوئی بھی ان سے بت نہ خریدتا، واپس شام کو گھر لے آتے، اور دوسرا جو بھائی تھا وہ بیچ کے آ جاتا۔ اب یہ بھی ایک باپ پہ بڑا بھاری معاملہ تھا کہ یہ تو میرے بتوں کی تذلیل کر رہے ہیں، میرا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ بات بڑھتی بہت سمجھایا باپ نے بھی، یہاں تک کہ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ الفاظ کہہ دیے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تو اب باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ یہ پھر وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام الگ ہوئے باپ سے۔ خیر انہی ایام میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا، وہاں یہ سارے لوگ جمع ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی قوم نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں، ہمارا عید کا دن ہے، میلے کا دن ہے، تشریف لیں۔ تو فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کے ستاروں کی طرف ایک نظر اٹھائی، کہنے لگے فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ سقیم کے دو معنی، ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری۔ اب انہوں نے تو مراد لی روحانی بیماری کہ جب بت پرستی کو دیکھوں گا، لوگ سجدہ کریں گے تو میرا تو ظاہر بات ہے ضمیر گوارا نہیں کرے گا اس بات کو، اس لیے میں روحانی طور پر بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، آپ کے اس کام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی جسمانی بیماری ہے، وہ چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں توریہ، یعنی اگر کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے دو معنی نکل رہے ہوں، ایک قریبی معنی، دوسرا دور کا معنی۔ کہنے والا دور کا معنی مراد لے رہا ہے، سننے والا قریبی معنی مراد لے رہا ہے، تو اگر ایسی بات کہیں آدمی اپنی جان چھڑانے کے لیے کر لے تو یہ جھوٹ میں نہیں آتی اور یہ اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، کیوں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا معاملہ یہ 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہے۔ ایک تو یہ جب قوم جانے لگی فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اب یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک توریت انہوں نے کہا تھا۔ پھر وہ قوم چلے گی، اب ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سیدھے ان کا بت قدا جو تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں گئے، بتوں کو انہوں نے پاش کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے۔ قوم جب اپنے میلے سے واپس آئی دیکھا کہ ہمارے جو خدا وہ ٹوٹے بکھرے پڑے ہیں، یہ خدا ہیں ہمارے، تو بہت وہاں تو ہنگامہ ہوا، وقت کا بادشاہ نمرود تک بات پہنچی، تو پوچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو نے بتایا کہ ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کی تذلیل کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا، تو پوچھا گیا بتوں کو تو نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ کلہاڑا جس کے پاس ہے اسی سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے۔
اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلہاڑا جس کے پاس ہے، یعنی بڑے بت سے پوچھو، ان کا جو بڑا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریتاً الفاظ استعمال کیے ان کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے، تاکہ ان بدبختوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ تو جانتے ہیں یہ تو کچھ بول نہیں سکتے، یہ ہمیں کیسے بتائیں گے؟ تو یہاں موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو بڑے دربار میں، بڑے مجمع میں، کہنے لگے جب یہ بول نہیں سکتے تو پھر تم ان کو کیوں اپنا معبود سمجھتے ہو؟ کیوں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو جب یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے؟ جب یہ بڑا بت چھوٹے بتوں کو نہ بچا سکا تو تمہیں کیسے یہ نفع نقصان سے نقصان سے بچا سکے گا؟ تمہاری عقل پہ پردہ پڑا ہوا کیا معاملہ، کیوں پھر ان کو پوچھتے ہو؟ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اب ظاہر بات ہے باطل کی، جھوٹے بندے کی ایک ہی نشانی ہوتی ہے، جب اس کو کوئی بات نہیں آتی تو پھر وہ اپنا جو ہے وہ دوسرا حربہ طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اپنے بتوں کی مدد کرو۔ دیکھیں کیسا عقل پہ پردہ پڑا، اللہ رب العزت کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کہنے لگے کہ اپنے بتوں وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب دیکھیں مدد تو اس سے مانگی جاتی جو معبود ہوتا ہے، اب یہ خود معبودوں کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ تو یہاں بہت بڑا ان کو ایک حملہ ہوا ان پر، اور ان کو چوٹ لگی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو۔ تو خیر وہ اس بات پر سارے آمادہ ہوئے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اب یہ بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا۔ قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے بہت سارے امتحانوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، لیکن یہ اللہ کے خلیل ایسے تھے ہر امتحان میں 100% نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کامیابی کی مہر بھی ان پہ لگا دی کہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ اب یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، انہوں نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ کا انتظام کیا، حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگ یہ منتیں مانتے اگر ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو ہم اتنی آگ، اتنا ایندھن ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جمع کریں گے۔ کوئی کتنے من لکڑی جمع کر رہا ہے، کوئی کتنے من، اور اپنی منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں کہ اس طرح ہم آگ جمع کریں گے، آگ لگائیں گے۔ سارا ان کا جو نظام تھا متحرک تھا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ یہ ایک تنہا مرد قلندر میدان میں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ سارا باطل ان کے سامنے اکٹھا ہے۔ اور یہ نمرود وہ بادشاہ تھا کہ جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے، بڑے وسائل تھے اس کے پاس، بڑی فوجیں تھیں، بڑے اسباب تھے، ہر معاملے میں پوری دنیا پر یہ حکومت کرنے والا بدبخت ہے۔ 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر بیک وقت حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ کافروں میں یہ نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، جس کا 16ویں بارے میں تذکرہ آتا ہے یسألونک عن ذی القرنین۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ تو 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا پوری دنیا پر حکومت کرنے والا۔ تو یہ نمرود وہ بادشاہ تھا جو سجدے کرواتا تھا۔ اب انہوں نے آگ جلائی، اتنی بڑی آگ، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب آگ میں چلے جائیں۔ ظاہر بات اتنی زیادہ تپش کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر جاتا تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا، گر جاتا، اتنی زیادہ تپش۔ اب شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، اس نے ایک ترکیب ان کو بتائی کہ ایک ہی طریقہ ہے، اس کو ایک منجنیق تیار کرو اور اس میں باندھو رسیوں کے ساتھ، اور پھر ان کو جب ہوا میں جائیں گے تو پیچھے سے رسیاں کاٹ دینا، یہ خود جا کر آگ میں گر جائیں گے۔ اب یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، اتنی بڑی آگ، اور انہوں نے وہ منجنیق تیار کی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے ہوا میں جھولا دیا، ہوا میں پہنچے، رسیاں کاٹ دیں۔ اب یہ کیا لمحہ تھا، تھوڑا سا لمحہ تھا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے کہ اے اللہ کے خلیل، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، میری ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، میں ابھی آپ کو یہاں سے اڑا کر کہیں اور لے جاتا ہوں، یا آگ بجھا دیتے۔ پانی والا فرشتہ بھی آ گیا، فرشتے مدد کے لیے اترے۔ اب اب دیکھیں یہ جو جبریل امین ہے، یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، کیسی ان کی رفتار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالشت اوپر ہے، گرنے والا ہے، تو اتنی رفتار اللہ نے دی ہے کہ یہ عرش معلیٰ 7ویں آسمانوں سے نیچے آ کر واپس بھی جا سکتے اتنے لمحے کے اندر۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ تیری رفتار کیا ہے، تو فرمانے لگے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، جب
یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک رہے تھے، انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، مجھے اللہ کا حکم ہوا اور وہاں سے میں آیا پانی میں، ابھی یوسف علیہ السلام گرے نہیں تھے کہ میں نے اس کو آ کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ رفتار تھی حضرت جبریل امین کی۔ تو پہنچ آئے تو کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں، آپ کو بچا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے مجھے بچانے کا؟ تو انہوں نے عرض کی حکم تو نہیں دیا، بس ہم بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی مدد کے لیے، اگر آپ کہیں تو ہم بچا لیں گے۔ فرمانے لگے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، زبان پہ کیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرا اللہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو وہ خلیل اللہ کے نام پر جل جانے پہ راضی ہے، مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کے خلیل کے ساتھ آگ سامنے ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی معاملہ بنا دیا تھا۔ اسی کو کسی نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، کہ کیسا عشق تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب سے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی، کہ میرا رب اگر جلانے پہ راضی ہے تو یہ خلیل جل جانے پہ راضی ہے۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے، کاش کہ یہ بات ہمارے بھی دل و دماغ میں اتر جائے۔ اگر یہ بات ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے تو یاد رکھیں یہ دنیا میں کوئی ٹینشن نہ رہے، کوئی خوشی نہ رہے، اللہ بندہ کا سارا یقین 100% اللہ پہ آ جائے۔ اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے گی تو انشاءاللہ یہ اس میں جزا فضا چیخو پکار نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرے گا، اور اس پریشانی پر اس کو ایسا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی اسی نقطے پر آنا چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آ رہی ہیں تو پریشان زیادہ نہ ہو، ان کو دل پہ نہ لگا لیں کہ کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اپنے انبیاء پر بھیجتے ہیں، پھر جو اللہ کے جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے اس کی طرف آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ کیوں آتی ہیں؟ ان کے مقام و مرتبے کو مزید بڑھانے کے لیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو جب یہ ایسے ناموافق حالات آ جائے تو وہاں ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے کہ میرے رب نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے یہی بہتر ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اگرچہ بظاہر مشکل حالات مجھ پر، لیکن میرے اللہ کا یہ فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے اور اس میں میری بھلائی ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں جل جانے پہ راضی ہوں۔ وہ کسی پنجابی کا شعر ہے، جیڑے دکھاں تے سونا راضی اونا تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس حال میں راضی ہے ہم بھی اس حال میں راضی ہیں، جو حال اللہ تعالیٰ بھیج دیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں پھر اللہ رب العزت نے جب ایسا توکل ہم اللہ پر کریں گے، ایسا نظریہ اللہ پر قائم ہوگا تو اللہ رب العزت براہ راست ہماری مدد کے لیے اتریں گے، کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں آگ میں ابھی گئے نہیں ہیں، اللہ کا حکم نازل ہو گئے، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا، اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں کہ ان کو سردی لگنی شروع ہو جائے، نہ گرم بلکہ سلامتی والی۔ اور ابراہیم علیہ السلام آگ کی آغوش میں آئے ہیں، روایات میں آتا ہے جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں وہ ساری جل گئیں، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی آگ نہ جلا سکی، اور اللہ رب العزت نے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے پال کے دکھایا، وہاں پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر پانی کا انتظام کیا، انار کا درخت اللہ نے اسی آگ کے اندر پیدا کیا، اور آگ کے اندر آگ کو ایسا شفاف کر دیا اللہ رب العزت نے کہ باہر سے ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے والد پکار اٹھے، نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے کہ آگ کے اندر تجھے رکھ کے اللہ نے پال کے دکھا دی، کیسا رب ہے تیرا، کیسا اچھا رب ہے تیرا۔ کافر بھی پکار اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا، جو بندہ اس طرح اللہ پر یقین کامل کر لے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کے لیے اتریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اللہ پر ایسا یقین کریں، ایسا کامل یقین جب ہو جائے گا تو دیکھنا پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کیسے اترتی، کیونکہ اللہ بھی وہی ہے، اللہ کا نظام بھی وہی ہے، یہ شب و روز، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام، ہر چیز وہی ہے۔ اللہ کی مدد بھی اسی طرح ہے کہ بس مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، ہمارا ایمان اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً
ہم پر ایسی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی نظر آئیں گی، اتریں گی، ہمیں آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، پھر آگ سے جب نکلے، بعض روایتوں کے مطابق 40 دن رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا ابراہیم وہ دن یاد ہے جب آگ میں تھے؟ فرمایا کہ وہ دن میری زندگی کے سب سے زیادہ بہتر دن تھے کہ اللہ رب العزت مجھ سے میرا حال پوچھتے، اللہ کی توجہ میری طرف تھی، اللہ ایسے جیسے میرے سامنے تھے، وہ سب سے زیادہ بہتر دن تھے، اور وہ بہار تھی میرے لیے، بڑے عمدہ دن تھے۔ 40 دن انہوں نے آگ کے اندر گزارے، وہاں سے بھی نکلے۔ پھر باپ سے بھی ظاہر بات ہے یہ معاملہ ہو گیا، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق میں رہنے والے تھے، یہاں سے حکم ہوا کہ اب آپ ملک شام کی طرف چلے جائیں، انبیاء کی سرزمین۔ اس سارے واقعے میں صرف ایمان لانے والے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، یا ان کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، بس یہ دو ایمان لائے، باقی کوئی بھی ایمان ابراہیم علیہ السلام پر نہ لایا۔ یہاں سے پھر ان کا سفر شروع ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم صدوم کی طرف، صدوم ایک بستی تھی، ان کی طرف بھیج دیا کہ اللہ نے آپ کو بھی نبی بنا دیے، جاؤ جا کر ان کی ہدایت کے لیے کام کرو، وہاں تبلیغ کرو جا کے۔ اور خود یہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو لے کر۔ راستے میں کچھ واقعات ہوئے، پھر وہاں سے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا، پھر وہاں سے ان کے لیے حکم ہو گیا کہ ان کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ دو۔ یہاں سے پھر آگے یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت